السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم آخر میں سمجھیں گے. ایک سٹوری ہے کہ ایک شخص تھا رشید، بہت ہی مذاق کرتا تھا اور ہر کسی کو تکلیف پہنچاتا تھا. بائی دا وے دس از اے ٹرو اسٹوری اینڈ اٹ ایکچولی ہیپن بیک ان 1990s. تو وہ رشید کبھی اس کو تکلیف پہنچائی، کبھی اس کو تکلیف پہنچائی، کبھی اس کو ٹانگ اڑا دی، کبھی اس کو ٹانگ اڑا دی. اسی طرح وہ زندگی بسر کر رہا تھا. ایک دن وہ بار میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو ایک فون کال ریسیو ہوئی. وہ اپنے ڈرنکس اور کارڈز میں مشغول تھا. رشید کو کال ریسیو ہوئی کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہے اور بہت ہی سیریس کنڈیشن میں ہے، آپ پلیز جلدی اس ہاسپٹل پہنچ جائیں. رشید نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اس نے کال کاٹی اور رکھ دیا، پھر سے ڈرنک اور کارڈز میں لگ گیا. رشید کو دوسری بار کال ریسیو ہوئی کہ آپ کی بیوی واقعی میں بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، آپ پلیز ادھر آ جائیں. رشید نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. رشید اٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ چل دیا ہاسپٹل کی طرف. راستے میں اس نے ایک اندھے لنگڑے کو دیکھا. وہ جا رہے تھے تو رشید نے اس کو ٹانگ رکھ دی اور وہ اندھا لنگڑا گر گیا. یہ دیکھ کر رشید اور اس کے دوست سارے ہنسنے لگے. رشید کو بڑا مزہ آیا، اس نے بڑا انجوائے کیا. یہ کر کے وہ چلا گیا ہاسپٹل کی طرف. وہاں اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی تھی تو بڑی سیریس کنڈیشن میں، لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہے اور اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے. ڈاکٹرز آئے اور رشید کو کہا مبارک ہو، لیکن ایک پرابلم ہے کہ تمہارا بیٹا اندھا ہے. رشید سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار یہ تو مجھے اللہ نے سزا دے دی. میں ابھی اندھے کو تنگ کر کے آیا، اللہ نے میرا اپنے بیٹے کی آنکھیں چھین لی. خیر اس بیٹے کا نام رشید نے سلیم رکھا اور رشید کہتا ہے کہ مجھے اس سے بہت نفرت ہونے لگی. اسی طرح ٹائم گزرتا گیا کہ رشید کو پتہ چلا کہ سلیم تو چل بھی نہیں سکتا، وہ تو ڈسیبل بھی ہے. اس سے رشید کہتا ہے کہ مجھے سلیم سے اور زیادہ نفرت ہونے لگی، مجھے اور زیادہ برا لگنے لگا. آگے چل کر اللہ نے اسے 2 اور بیٹے دیے اور رشید سلیم کے ساتھ اسی نفرت کے ساتھ چل رہا تھا. لیکن جو رشید کی بیوی تھی، سلیم کی ماں، وہ بہت ہی نیک خاتون تھی، بہت ہی پرہیزگار اور متقی انسان تھی. وہ سلیم کو چھپ چھپ کر قرآن سکھاتی تھی اور نماز پڑھواتی تھیں اس پہ، اور اس بات کا رشید کو بھی علم نہیں تھا. ایک دن رشید اسی طرح گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ سلیم آیا اور کہا بابا چلنے دیں مسجد کی طرف. سلیم کے یہ کہتے ہی رشید بڑا حیران ہوا اور بڑا شرمندہ ہوا کہ یار یہ اس نابینا، اس کی آنکھیں ہیں نہیں، یہ چل نہیں سکتا اور یہ مجھے مسجد کو جانے کی دعوت دے رہا ہے. رشید نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں بیٹا آؤ. سلیم نے اپنے ابو کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کا سارا راستہ ابو کو دکھا دیا. تو اس کا ابو بڑا حیران ہوا کہ یار ایک یہ ہے کہ نہ اسے دکھتا ہے نہ یہ چلتا ہے، یہ پھر بھی نماز پڑھنے آتا ہے، اور ایک میں ہوں. خیر وہ مسجد میں بیٹھے. سلیم نے کہا بابا جان کیا آپ میرے لیے قرآن لے آئیں گے؟ رشید گیا قرآن لے کر آیا. وہ دونوں بیٹھے. سلیم نے کہا بابا جان آپ سورہ کہف کھولیں. سلیم کے یہ کہتے ہی رشید حیران ہو گیا. کہتا ہے تم پڑھ بھی سکتے ہو؟ تمہیں پڑھنا کس نے سکھایا؟ تم تو نہیں دیکھ سکتے، جب دیکھ نہیں سکتے تو پڑھ کیسے سکتے ہو؟ سلیم نے کہا آپ کھول تو دیں. جب رشید نے کھولا تو سلیم نے سبحان اللہ بڑے ہی ترتیل کے ساتھ اس سورت کو پڑھا، سورہ کہف کو. جب سلیم نے سورہ کہف پڑھی تو رشید بڑا شرمندہ ہوا اور رشید نے سوچا کہ یہ ایسا بندہ جو نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے یہ اللہ کا ہے، اور میں جو اتنا ٹھیک بندہ ہوں میں اللہ کا نہیں ہو سکتا. تو رشید نے بھی سب کچھ چھوڑ کر 5 وقت کی نمازیں شروع کر دیں اور اسی طرح پھر ٹائم چلتا گیا. ٹائم چلتے چلتے رشید کی ایک بزنس میٹنگ آ گئی فورن میں، تو وہ چلا گیا اور اسے سلیم سے محبت بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی. وہ وہاں سے کال کرتا، ساروں کا پوچھتا، لیکن سلیم کا لازمی پوچھتا سلیم کیسا ہے، سلیم کدھر ہے. گھر والے کہتے بالکل ٹھیک ہے. بزنس ٹرپ سے واپس آیا، تب واپس گھر پہنچتے ہی اس نے کہا سلیم کدھر ہے. بیوی خاموش ہو گئی. اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ سلیم کدھر ہے. بیٹوں نے کہا بابا جان وہ تو چلے گیا، وہ تو اپنے اللہ کے پاس چلا گیا. رشید یہ سنتے ہی اپنی بیوی کو بولا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ رشید کی بیوی نے کہا کہ آپ کے نکلتے ہی اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، ہم نے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہا لیکن آپ نے ریسیو نہیں کیا، ہم نہیں کر سکے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ. تو وہ بس اللہ کو پیارا ہو گیا. ہم نے بھی کہا چلے آپ آئیں گے پھر آپ کو بتا دیں گے.
تو رشید بہت ہی شوق میں چلا گیا اور بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا. اس نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ تو نے سلیم کو بھیجا تھا ایک مقصد کے لیے، مجھے وہ ایک مصیبت لگتی تھی، لیکن تو نے سلیم کو ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا اور اس کا مقصد تھا مجھے سدھارنا. جیسے ہی تیرا مقصد پورا ہوا تو نے اپنی امانت واپس لے لی. تو میرے بھائیوں، سلیم کیا ہے؟ سلیم کوئی مصیبت نہیں ہے. سلیم سے نفرت مت کیجئے، اپنی مصیبتوں سے مت کیجئے، کیونکہ آپ کی مصیبتیں جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں. اور آپ کو کیا پتا اگر اس میں ایسا کوئی اتنی بڑی حکمت ہو کہ آپ کو جو آپ کا سافٹ ویئر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وہی لٹانے آپ پہ مصیبت لائے ہوں. تو سلیم سے نفرت مت کیجئے بلکہ سلیم سے محبت کیجئے اور اللہ پہ بھروسہ رکھیے کہ آپ کی مصیبتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اس ہر مصیبت میں کوئی نہ کوئی حکمت بھی ہے. تو انشاءاللہ اس بات پہ سکون بھی بہت ہے